صحرائی عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا۔ قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنا سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کسی قوم کی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام پر آنے والی خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی عرب کے اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل کے اشوریہ اور بابل کے کتبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہوم کہا گیا ہے۔ اس طرح بابل کی کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والے اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے تھے، جو کہ عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب عربہ سے تھا۔ اس قوم کو سبا اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے کہتان کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کو کہتانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا تمام جنوبی عرب قبائل کا جدہ امجد تھا۔ اس نے یمن کے مشہور شہر مارب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں سبا یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل گئے تھے، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کی عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلک 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا، لہذا اس شہر کے بادشاہوں، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان باغات لگائے گئے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں پر پھیلے باغات کا سلسلہ دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا، اور جب ہوا چلتی تو لوگ اس خوشبو سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، اور اس علاقے میں عود، عنبر، مشک، دارا چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ نے اس علاقے کو بلدیہ طیبہ قرار دیا جس میں سردی و گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش تھی کہ پورے شہر میں سانپ، مچھر اور مکھی جیسے موذی جانور کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہے، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے اندر شرک و بت پرستی کا زور ہو گیا۔
انہوں نے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک و بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند اور اللہ کے ناشکرے بن گئے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو گئے تھے۔ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اتنے سارے نعمتوں اور فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی نعمتوں کو بے جان برباد کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ لوگ خالص گندم کی بنی ہوئی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی صالح شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ غرض یہ کہ نعمتوں کی فراوانی نے انہیں غافل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا میں 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی اور بے جان اثرات سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کا رد کر دیا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنے عمل پر قائم رہے، لہذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم سبا کے جرم کے پاداش میں ان پر اندھے چچندرے کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چچندروں اور چوہوں نے اس ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہذا جب پانی کا ریلا آیا تو انہیں چوہوں کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گئی۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں قوم سبا کا مال و اسباب، مویشی سب بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے سجے سجائے محلات اور مکان ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس و خزرج تھا جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا، اور ان کا جدہ امجد عمر بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کے بجائے سرمست اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ کر دیا گیا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اس طرح اللہ کی غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڑھے میں گرا دیا جہاں سے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔